السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو مسلمان کے جیون کے کچھ مہتوپورن پرشن اور اس کے جواب بتاؤں گی۔ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ مسلمان اپنے عقیدے کے بارے میں جانکاری کہاں سے پراپت کرے؟ اس کا جواب ہے، وہ اپنے عقیدے کے بارے میں جانکاری اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پراپت کرے۔ جو اپنی اور سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ تو ماتر وہ ہے جو اتاری جاتی ہے، اور یہ جانکاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کی سمجھ کے انوسار ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اور اللہ کی قرآن میں دی ہوئی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں دوسرے پرشن کی اور۔ یدی ہمارے بیچ اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے لیے ہمیں شریعت کی اور لوٹیں، اور اس بارے میں حکم فیصلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر یدی کسی بات میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی اور لوٹاؤ، اور نبی نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو ہو گئی نماز اور ایک ہو گیا قرآن۔ ہمیں ان دونوں کو ہی مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز اس کے رسول کی سنتیں ہیں، سنتوں پہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب قرآن شریف کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے، قیامت کے دن نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گی، یہ وہ جماعت ہوگی۔ احمد اور ترمذی۔ حق اس چیز میں ہے جس پر آپ اور آپ کے صحابہ کرام تھے، اس لیے یدی تم نجات اور اعمال کی قبولیت چاہتے ہو تو اس کی پیروی کرو اور بدعتوں سے بچو۔ ہمیں بدعتوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ چوتھا سوال دیکھتے ہیں، نیک کرموں کو سرکار ہونے کی کیا شرط ہے؟ ان کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کی توحید پر ایمان لائے، انت مشرک قوم کا کرم سرکار نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور نمازیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفصیل سے پڑھنا چاہیے اور سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کا دوسرا ہے پوائنٹ، اخلاص انتقام دوارا مات اللہ کی مرضی چاہے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت و اس طرح کی آپ کی سنت کے انوسار کرم کیا جائے۔ انت آپ کو بتائے ہوئے طریقے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے، اور یدی ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پائی گئی تو اس کا کرم رد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہوں نے جو کرم کیے تھے ہم نے ان کو اور بڑھا کر انہیں کرن زوروں کی طرح تہس نہس کر دیا۔ اب 5واں سوال دیکھتے ہیں، اسلام دھرم کے کتنے مراتب ہیں؟ اسلام دھرم کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ 6واں والا پرشن دیکھتے ہیں، اسلام کا دھرم ارتھ کیا ہے اور اس کو کتنے ارکان ہیں؟ اس کا جواب ہے، توحید کو سویکارتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کی اطاعت، آگیا پالن کرنا اور شرک اور مشرکین سے برابر سلوک نہ کرنا نام اسلام ہے۔ اسلام میں ہمیں 5 ارکان ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے 5 ارکان بھی ہیں جو میں آپ کو بتا دیا، نماز، روزہ،
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینے کہ اللہ کے سوا کوئی ستیہ پرست نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ، اللہ کے گھر کعبہ کا حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ کچھ ارکان ہیں اسلام میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ شکریہ۔